اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہر انتہا سے پہلے ہر ابتدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد حسنین رضا مجددی پروگرام آؤ حدیث سیکھیں کا ایپیسوڈ 10 لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم ناظرین، جب ہم نے اس پروگرام کا آغاز کیا تھا تو میں نے آپ کے سامنے عرض پیش کی تھی کہ ہم احادیث درود کا آغاز کریں گے، تو میں نے 9 دنوں میں آپ کے سامنے 9 احادیث مبارکہ درود پاک کی فضیلت پر پیش کی ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی 10ویں حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ ہم احادیث اعمال کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا کی بارگاہ میں 4 آدمی آئے، جن میں سے 3 اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے اور ایک آدمی ان تینوں سے جدا ہو کے بیٹھ گیا۔ اب وہ جو 3 اکٹھے بیٹھے تھے نا، ان میں سے ایک بولا اور کہتا ہے، آقا یہ جو ہم سے جدا بیٹھا ہے نا، اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے۔ میرے کریم آقا نے پوچھا کیوں؟ اب وہ کہتا ہے، آقا اس نے میرا اونٹ چوری کی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے؟ تم اپنی اس بات کو، اپنے اس الزام کو ثابت کیسے کرو گے؟ وہ کہتا ہے، آقا یہ جو میرے ساتھ 2 بندے ہیں نا، یہ موقع کے گواہ ہیں، انہوں نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ اب میرے کریم آقا نے اپنا رخ انور موڑا اور وہ جو اکیلا بیٹھا تھا نا، اس کی طرف میرے نبی مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا تم چور ہو؟ جب میرے کریم آقا نے اتنا جملہ کہا نا کہ کیا تم چور ہو، اس کی آنکھوں سے فوراً آنسو نکل آئے اور فوراً رو کے کہتا ہے، آقا میں چور نہیں، میں تو آپ کے در کا نمک خوار ہوں، آقا میں تو آپ کے در کا گدھا ہوں، آقا میں تو آپ کے در کا منگتا ہوں، آقا میں تو آپ کا سوالی ہوں، میں چور نہیں ہوں۔ اب میرے کریم آقا نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ اب وہ کہتا ہے، آقا مجھے تو اتنا پتا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ آقا میرے سامنے تخت سکندری رکھ دیا جائے، میں اس پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ آقا اونٹ کی کیا اوقات ہے کہ میں اسے چوری کروں؟ اب میرے کریم آقا نے فرمایا، یہ عدالت ہے، یہاں پر ثبوت چلتے ہیں، یہاں پر گواہ چلتے ہیں، انہوں نے 2 گواہ پیش کیے ہیں، اب تم بھی کوئی گواہ پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ اب وہ کہتا ہے، آقا میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا یقین کہتا ہے، میرا عشق کہتا ہے۔ آقا انہوں نے تو بندے پیش کیے ہیں نا، اور بندے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ آقا آپ اس اونٹ کو ہی بلا لیں کہ مالک کون ہے اور منافق کون ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا، حکم دیا کہ اونٹ کو حاضر کیا جائے۔ جب اونٹ آیا، بہت دیر تک دور چلتا رہا، میرے کریم نبی اونٹ سے باتیں کرتے رہے، اونٹ میرے کریم آقا سے باتیں کرتا رہا۔ جب اونٹ رخصت ہوا، تب میرے کریم آقا نے وہ جو اکیلا بیٹھا تھا نا، اس کو فرمایا قریب ہو۔ وہ قریب ہوا، پھر فرمایا اور قریب ہو، پھر وہ اور قریب ہوا، پھر فرمایا اور قریب ہو، پھر وہ اور قریب ہوا۔ پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، بتا تو کون سا ایسا حسن عمل کرتا ہے کہ اونٹ بھی تیری عظمت کے ترانے گا کے گیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے، آقا میں اور کچھ نہیں کرتا، بس سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے آقا آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا، کیا عمل کرتا ہے، کوئی عمل کیا کر، کوئی کرنے والا کام کیا کر۔ نہیں دوستو، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، درود پڑھا کر، جس طرح درود نے اس جہان میں تجھے بچا لیا ہے نا، حشر کے میدان میں بھی تجھے بچا لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک ہر دیکھنے والے کی خیر فرمائے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ خدا حافظ۔